سیف الدین سوز از اے نیم، ایک بہت بڑی شخصیت. حال ہی میں نے یوٹیوب میں بہت سارے باتیں کہی تھی جو کہ بالکل ایک ایسی شخصیت کے ساتھ مل کر بہت کلیئرفائی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت جو ان کی محبت کا مجھے پروانہ ملا، اور ان کی جو پرشین زبان میں بھی ان کی دستخط ہے. انگریزی میں ان کی کتاب کشمیر گلمپسز آف ہسٹری اینڈ دا اسٹوری آف اسٹرگل میرے ہاتھ میں ہے. اس سے پہلے بھی ان کی کتابیں آئیں اور بھی آنے والی ہیں. میری اپنی کتاب، میرا اپنا ایک ناول جو انٹرنیشنل لیول پہ آنے والی ہے، کشمیر بیئرز تھرون، جو کہ میرے خیال میں جولائی میں آنے والی کشمیر بیئرز تھرون. سو وہ بالکل جولائی میں مجھے لگ رہا ہے. تو وہ بھی، اور میرے خیال میں یہ گفتگو بھی جو آپ کے ساتھ ہوگی ایک کام آ جائے گی کشمیر کو سمجھنے کے لیے. بیکاز کشمیر کو کون سمجھا سکتا ہے؟ کشمیر میں جو تباہی بربادی، یہ جو سب کچھ ہو گیا، کوئی شخصیات ہے جو کہ بہت چیزوں سے واقف ہے. جناب سوز صاحب، آپ کی کتاب یعنی صرف آج آپ نے کتاب لکھی، اس سے پہلے بھی لکھی، اور آپ خود بیوروکریسی میں رہے جیسے میں بیوروکریسی میں رہا. آپ بورڈ کے چیئرمین رہے، جو آپ کا رجسٹرار کشمیر یونیورسٹی کے، جب میں پریزیڈنٹ وہاں کا کشمیر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا تھا، تو وہ بھی مجھے تقریباً کلوزلی یاد ہے. بہت سارے ایسے میری یوٹیوب میں بھی اٹھے ہوں گے. اور اس سے پہلے دولت صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، جو دولت صاحب نے لکھی، اسی پہ ایکچولی وہ میرا یوٹیوب بھی تھا. جو دولت نے کہا تھا، جو دولت کا زمانہ تھا، تو وہ اس طرح پیش کر رہا ہے ڈیموکریسی کو کہ جناب میں چیف منسٹر عمر فاروق کو بنانے جا رہا ہوں، مولانا عمر فاروق ینگ بوائے، اس کو میں جی چیف منسٹر بنانے جا رہا ہوں. میں جی عمر عبداللہ کو بنانے جا رہا ہوں. میں نے جی مفتی محمد سعید کو اور فاروق عبداللہ کو ایک ساتھ کمرے میں بٹھایا اور ان کو کچھ بوتلیں شوتلیں، وہ جو بھی، وہ ہم بات نہیں کریں گے ان پر، لیکن اس نے تو اپنے کتابوں میں اور انٹرویو میں کہا. لیکن سیف الدین سوز صاحب، آپ کا دو پہلو ہے. ایک پہلو آپ کا ایک پولیٹیکل سسٹم، دوسرا پہلو آپ کا ہسٹوریکل، دوسرا پہلو آپ کا کشمیر کا نظریہ. آپ نے 90 میں بھی کتاب لکھی، آج بھی کتاب لکھ رہے ہیں، اور آپ، میں نے سنا کہ آپ سردار پٹیل پہ بھی کشمیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں. تو میں اس پہ بات کروں کہ بھئی یہ مجھے پڑھنی ہے، اس پہ مجھے باضابطہ میں یوٹیوب میں اس پہ تجزیہ کرنے والا ہوں. سردار پٹیل نے کشمیر کو تباہ کیا کہ کشمیر کو بنایا؟ سردار پٹیل کو ہماری بات سے اس وقت باہر رکھیں تو اچھا ہے، لیکن ٹھیک ہے، ایک سوال آپ کا ہے، اس میں ضرور جواب دوں گا. سردار پٹیل نے میری ریسرچ کے مطابق کشمیر پاکستان کو پیش کیا. اچھا. مگر اس میں لیاقت علی خان کا وہ ہے، کافی پاکستان کے کچھ بہت بڑے مفکرین ہیں جنہوں نے لیاقت علی خان کو کافی رن ڈاؤن کیا. چودھری محمد علی جو بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر ہو گئے، یا سردار شوکت حیات خان، ایون بھٹو، انہوں نے ایک طرح سے لیاقت علی خان کو بتایا کہ آپ نے ضائع کر دیا. سردار پٹیل نے، مان لیجیے ان کے نقطۂ نگاہ، سردار پٹیل نے کشمیر پاکستان کو دیا. کیوں دیا؟ کہ سردار پٹیل کا خیال تھا کہ ہم نے پارٹیشن کو، تقسیم ہند کو اس اصول پر مانا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور کنٹیگوس ہیں، ملتا ہے ان کا علاقہ ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کو، اسی کے مطابق ان کا الحاق ہونا چاہیے. اور یہ ویل ریسرچڈ ہے کہ جب ایکسیشن ہوا تو سردار پٹیل خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کے نظریے میں یہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کو دوست رہنا چاہیے. اور آج مجھے نظر آتا ہے سردار پٹیل اس لحاظ سے کتنے بڑے مفکر تھے. دونوں نے بنایا ہندوستان کو، ماڈرن انڈیا کو، نہرو، جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل نے. اس لیے مہاتما گاندھی نے دونوں کو اپنے ساتھ رکھا. نہرو کو ہمیشہ داہنی طرف، کیونکہ ورلڈ ویژن تھا، سردار پٹیل کو بائیں طرف،
ہمیشہ اسی پوزیشن میں رہے، لیکن دونوں کو کہا نیشن کو اشارہ دیا کہ یہ دو نئے ہندوستان کے معمار ہیں. صحیح بات. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، سردار پٹیل نے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر کشمیر پاکستان کو دے دیا. اور لارڈ ماؤنٹ بٹن 1 نومبر 49 کو پاکستان چلے گئے لیاقت علی خان کو بتانے کے لیے ڈونٹ ٹاک آف حیدرآباد اینڈ جوناگڑھ. وہ تو ہندوستان کا جسم میں جو پیٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ احمقانہ پن ہوگا، لیکن کشمیر کو لے لو. اور لیاقت علی خان نے اپنے طریقے سے سیاست چلائی. تب لنڈی کوٹل میں بھٹو نے، اس میں نے ذکر کیا ہے، نورانی صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، دا اسٹوری آف 2 اسٹیٹس. اس میں نورانی نے بتا دیا کہ سردار پٹیل نے کشمیر پاکستان کو دے دیا، لیکن لیاقت علی کی سیاست میں نہ صرف ہے کہ پاکستان کو جوناگڑھ اور حیدرآباد نہیں ملا بلکہ کشمیر بھی نہیں ملا. اس کی ذمہ داری نہ صرف نورانی بلکہ بہت سارے رائٹر، جس میں چودھری محمد علی بھی ہے، تو انہوں نے ذمہ داری ڈال دی لیاقت علی خان پر. لیکن سردار پٹیل کی سوچ کو صحیح مانا. اب یہ تاریخ کا ہے. ہاں بالکل. ہم ہندوستان میں رہے تو ایک بات مجھے آپ کی اس سے بات یاد آ گئی. جگموہن رینا سرداروں کے اس وقت بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہے، وہ جگجیون رام سے ملے تھے اسی طرح جیسے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. جگموہن رین اس وقت جگجیون رام حیات تھے، اور میرا کماری جو تھی صاحبزادی، وہ وہیں بیٹھی تھی، جو اسپیکر بھی رہی ہے. تو جگموہن رینا کو جگجیون رام نے کہا ہے کہ اٹ واز شیخ محمد عبداللہ جس نے نہرو کو ایڈوائز کیا کہ جناب اوری پہ رکو، اور وہ پارٹ میرا ووٹ بینک نہیں ہے، وہ پارٹ ادھر ہی چھوڑو. آپ کا اس میں کچھ تجزیہ ہے کہ میرے خیال میں وہ غلط کہہ رہے ہیں، کیا ہے واٹ از ایکچوئل، بیکاز ہسٹری سے آپ واقف ہیں. نہیں، کچھ اور لوگوں نے بھی یہ شیخ صاحب سے منسوب کیا ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا. اور پنڈت نہرو کا بھی سیز فائر اچانک وہ ہونا، اس پہ تو سردار پٹیل جواہر لال نہرو کے ساتھ بعد میں متفق نہیں تھا کہ جنگ کو روکا گیا. لیکن وہ متفق نہیں تھے. بعد میں انہوں نے کمنٹ کیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کمنٹ کو زیادہ بڑھایا نہیں. لیکن عام طور ہندوستان میں یا پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جواہر لال نہرو نے شیخ محمد عبداللہ کی ایما پر یا کسی اور بین الاقوامی صورتحال کو دیکھ کر دومیل میں جنگ روک دی. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سردار پٹیل کا خیال تھا کہ آگے بڑھ کر پوری ریاست کو کرنا چاہیے تھا. پاکستان کے کچھ لوگ وہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں مزاحمت ہوتی، وہ امپاسبل تھا. وہ ہم اگلی تاریخ پر چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں. اگلی صحیح، لیکن آپ سے ضرور، کیونکہ ایک ایک ورڈ آپ کا میٹر کر رہا ہے. اور دومیل کا جو ذکر آپ نے کیا، میں نے بھی وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے 1937 میں 1937 میں دومیل سے جنرل مہیتی آ رہا تھا، جو کہ بڑا اعتقادی تھا اور آبی وقف بورڈ میں، کشمیر کے وقف بورڈ میں بڑے اہم حصہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ٹرنک جیولز کے بھرے ہوئے تھے جو کہ توش خانہ میں گئے، بڑے 9 ٹرنک تھے بھرے ہوئے جو کہ دومیل میں پکڑے گئے. اور پھر وہ یہاں اس وقت دومیل سے جو کاشگر سے آ رہی تھی ایک ٹیم جو کہ اعتقادی تھے، حنفی تھے، ان کو وہ ڈیووٹ کرنا تھا یہاں کے لوکل حنفی شرائن میں. لیکن وہ لے گئے اس وقت مہاراجہ کے، اس وقت مہاراجہ کا زمانہ تھا، اس وقت ڈیموکریٹک زمانہ نہیں تھا، آٹوکریٹک کا تھا. اور ابھی تک وہ توش خانہ میں ہے، ابھی تک 2-3. ہاں یہ صحیح. اسی لیے مجھے یاد آیا دومیل پر کہ جو یہ ڈویژن ہوا، جیسے آج زیلنسکی کہتا ہے میں ڈویژن نہیں ہونے دوں گا یوکرین کا، میں نہیں حصہ کرنے دوں گا. جو کشمیر کے ٹکڑے ہوئے 47 میں، آپ فیل کر رہے ہیں کہ غلط ہوا؟ نہیں، یہ تو بیکاز آپ اس سے پہلے بھی آپ نے کتاب لکھی. نہیں، بیکاز ٹیریٹری ہماری، گلگت ہمارا، سنیے، یہ سارا ہمارا، ہنزا ہمارا، دوران لائن تک ہم
کاشگر تک ہم. اس میں مجھے لگتا ہے کہ کلدیپ نائر کی رائے جو ہے اس نے در کتاب میں لکھا کہ یہ کارروائی یہاں ہوئی، اگر پاکستان نے پیشنس دکھائی ہوتی تو یہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ریڈرز بھیج دیے اور ریڈر سے یہاں کی سیاسی جماعت خصوصاً شیخ محمد عبداللہ وہ بہت ناراض ہو گئے، تو اس سے پریسیپیٹیٹ ہو گیا، اور اس وقت پھر شیخ صاحب نے مہاراجہ ہری سنگھ کے دستاویزی علاقہ کو توثیق کی. اچھا، تو شیخ محمد کلدیپ نائر کا خیال ہے کہ اگر پاکستان نے صبر سے کام لیا ہوتا، ریڈرز نہیں بھیج دیے ہوتے، تو کشمیر شاید پاکستان کا ہی حصہ ہوتا، آرام سے ملا ہوتا. یہ کلدیپ نائر کی رائے ہے، مگر ہمارے لیے ضروری تھی اس کی رائے مانی. اب جو ہوا مطلب تقسیم ہو گیا. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نے کہا کہ ہمارے کلچر کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، تو یہ ہم ریسرچرز پر چھوڑیں گے. نہیں ریسرچ، اور آپ کی بھی ریسرچ ہے جناب، میرا ہے آپ کا ایک چیپٹر میرے سامنے اس وقت. یہ ہلٹن وہ اس کا ہے دا موسٹ کریڈیبل نریٹر، جو ہیون سانگ کا آپ نے لکھا، ہیون سانگ کا جو، کیونکہ میں گیا ہوں ہیون سانگ کی وہ کاشگر سرائے ہے یہاں صفا قدل میں، جب ہیون سانگ نے کہا کہ کوالٹی ایجوکیشن از ان کشمیر. کوالٹی ایجوکیشن کشمیر آج کا نہیں ہے، یہاں کے 5000 سال کی سہولت. اور آپ کا بھی مجھے یاد ہے، میں بھی بیوروکریٹ رہا اور میں نے بھی، اور میں اس سے پہلے بھی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں کہنے کے لائق ہو وہ تمام لوگوں پر پہنچنی چاہیے. جب آپ واٹر ریسورسز منسٹر تھے، یو گیو دا آئیڈیا، یو وینٹ، جو یہاں تلبل بیراج ہے، میرے خیال میں ان دن قاضی آئے تھے پاکستان کے، یو براٹ دیٹ، جو سیکرٹری وہ تھا اس کا واٹر ریسورسز کا، آپ نے ان کو یہاں لایا اور آپ نے یہ آئیڈیا دیا جو نیویگیشن کشمیر کی ہونی چاہیے، واٹر ریسورسز ہونے. ایون میرے خیال میں ایک دفعہ آپ نے ایک تقریر میں بھی کہا کہ نالے مر روڈ واز رانگ. نالے مر روڈ جو آؤٹ لیٹ واٹر تھا، جو واٹر باڈیز کو کشمیر is a hydro power has been deprived to Kashmir. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ پہلے تو آپ منسٹر تھے، آج کیا لگ رہا ہے؟ ہم سے ظلم ہوا جو ہمارا ہائیڈرو ہم سے چھینا گیا؟ نہیں، ہائیڈرو پاور اب بھی رہے گا، اس کا اچھا یوز ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میرا پوائنٹ یہ تھا، ان کی طرف سے بڑے اچھے منجے ہوئے پاکستان سے بیوروکریٹ آ گئے تھے، سید اجمل شاہ. انہوں نے میرے ساتھ ہی بات کی. اس میں وہ سیکرٹری لیول کے افسر تھے، بڑے قابل. ان کو پاکستان میں مانا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی زبردست ماہر ہے واٹر ریسورس کے. تو ان کو میں نے کہا کہ پانی بہتا ہے آپ کی طرف، ہمارے درمیان ہمارے پاس جب ہے تو ہم ٹریٹی جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی، یہ بڑی اچھی ٹریٹی ہے. اس کو از اٹ گڈ؟ ویری گڈ. میرے خیال میں ہم سے ہمارے اس پارٹ سے نقصان تو نہیں ہوتا. نہیں، دیکھیے ایک بات ہے، آپ لے لیجیے پانی کا فائدہ جو آپ لے سکتے ہیں اریگیشن کے لیے، جنریشن آف الیکٹریسٹی کے لیے، لیکن پانی کو بکھیریے نہیں. مثلا میں اس کا بڑا خلاف تھا کہ جب میں منسٹر تھا 5 برس واٹر ریسورس کا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس پانی کو ہم پنجاب میں پھیلائیں، جموں کشمیر میں پھیلائیں. ایک تو سیلاب کا خطرہ رہے گا، دوسرا یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف ہوگا. میں نے اس وقت پرائم منسٹر کو بھی سمجھایا کہ میں ٹریٹی کو زبردست حمایت دے رہا ہوں، بیکاز ہندوستان اس پانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اریگیشن کا زبردست فائدہ اور بجلی کا بھی. اور پھر جب جہلم نیچے چلا جاتا ہے اور پانی وہاں سے راوی سے جاتا ہے تو پاکستان بھرپور اس کا استعمال کرتا ہے، تب یہ سمندر میں بہتا ہے. تو پاکستان کو ایڈوانٹیج لینے دے دیجیے، ہم سے جو ایڈوانٹیج لینا ہے ہم کو اپنے حصے میں لے لیں گے. چنانچہ بیراج ہم نے بنایا، جیسا آپ دیکھیں ہیں کتنا باگڑا، کتنی بڑی دولت ہے ہمارے. وہاں آستان شریف بھی ہے تلبل شاہ صاحب. ہاں، تو تلبل کے نام پر ہی ہے بیراج. ہاں، وہ تو یہاں کا بنا. بالکل. اچھا، ان کا میں ان کا چاہتا ہوں جو باگڑا ہے، باگڑا ڈیم. تو یہ بڑا فائدہ ہے ہم کو انڈس واٹر ٹریٹی کا. اس
ٹریٹی کے خلاف ہمارے ہاں کچھ ہو جائے غلط ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا دس ٹریٹی از ون آف دا موسٹ سکسیسفل. اور میرے وقت میں جو پاکستان کے لوگ آئے یہاں ان کو میں نے مطمئن کر دیا کہ ہندوستان اس پانی کو اسی حد تک استعمال کرتا ہے جو ٹریٹی ہے. یہ سامنے میری ٹیبل پر ٹریٹی کے کاغذات تھے. تو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں جو یہاں کے پرائم منسٹر نے ایک دفعہ کہا خون اور پانی ہم بہنے نہیں دیں گے ادھر. تو انہوں نے کسی کنٹیکس میں کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، مگر ایک بات ہے مطلب آپ نے تو اسٹڈی کیا ہے. ایک بات ہے کہ جو سندھ کی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ بہت ہی اسٹیبل ٹریٹی ہے اور یہ پائیدار ٹریٹی ہے. اس سے ہندوستان کو بھی فائدہ ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہے. اس میں کوئی تنگ نظری سے پانی کا غلط استعمال کا غلط ہوگا. وی مسٹ ریمین الرٹ دیٹ وٹ ایور جو ہم کو فائدہ ہے وہ ہم لے لیں گے، جائز فائدہ. جو پاکستان کو فائدہ ہے پاکستان کو ملنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی دوستی میں جو سنگ میل ہے ان میں انڈس واٹر ٹریٹی، واٹر ہی ہے، واٹر بھی ایک ہے بہت بڑا، واٹر بھی ایک رواداری ہے، بارڈر میں فساد نہیں ہونا چاہیے، ہمسائیگی ہے، نیبرز کانٹ بی چینج. ایک جو میں نے بھی ذکر کیا تھا یوٹیوب میں، لیکن آپ کے منہ سے ایک بہت اچھی بات آ جائے گی کیونکہ بہت ساری ایک کنٹروورسی ابھی تک ہے اور ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیف الدین سوز صاحب ایک ووٹ سے واجپئی کی گورنمنٹ گرا دی. ایک عرب کی ووٹ تھی، ایک عرب ووٹ تھے، اور سیف الدین سوز صاحب جو یہاں کے وقف بورڈ میں ہی یہ فیصلہ ہوا یا کہاں ہوا، یا یو آر پارٹ آف دا نیشنل کانفرنس probably at that time. Probably. Was it a sort of a consensus of Kashmir کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیے آپ میرے عزیز ہیں، دانشور ہیں. ہاں بالکل. میں ایک فیلنگ جو میری اندر ہے وہ ایک مطلب میں اس کو سکیڑنے نہیں دوں گا. جو ہے تو اس کا بہاؤ ہونا چاہیے. صحیح بات. یعنی جو میرے خیالات ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو میں نے نیچرل انداز سے اس وقت سوچا کہ نیشنل کانفرنس میرے ساتھ چل نہیں سکتی. وجہ یہ ہے کہ ایک کمپرومائز کیا تھا ایک برس پہلے جب اسپیکر کو چننا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ یہ قدرتی میری راہ الگ ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ کچھ مجبوری تھی فاروق صاحب کی. کسی نے کہا کہ وہ عمر صاحب کو یہ ووٹ کے لیے نہیں تھا. It was not for one vote. سنیے فاروق، کسی نے مجھے بہت لوگوں نے بتایا اس وقت کہ وہ عمر صاحب کو منسٹر بنانا چاہتا تھا، فاروق عبداللہ صاحب. تو اس لیے ان کو میرے ساتھ لڑائی ضرور کرنا تھی اور میں تیار پر تھا. It was عمر عبداللہ versus آپ کا. نہیں ایسا دیکھیے بتایا گیا اس زمانے میں، لکھا بھی گیا کہ فاروق عبداللہ صاحب نے جو میرے ساتھ لڑائی شروع کی یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کو عمر صاحب کو بنانا تھا آگے منسٹر وغیرہ. اور میرا اس میں کوئی ملال نہیں ہے، بیکاز ون شوڈ کوئی چیزیں آپ کو دماغ میں ساری چیز نہیں رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا، آپ خود دانشور نہیں، میں تو آپ سے بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کے ایبسنس میں کچھ بولوں وہ بھی غلط بات ہے. آپ کے سامنے بولیں تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیے میرا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، تو وہ ایجوکیشن میں ایک فلاسفی یہ ہے، ٹرو لرننگ از جوڈیشس فارگیٹنگ. اگر آپ اچھے عالم بننا چاہتے ہیں، صحیح بات ہے، آپ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دماغ کو آپ بوجھل نہیں بنا سکتے. تب دماغ میں کچھ کہ یو فیل آپ کو مجبور کیا گیا پاور اسٹرگل میں. میں یہی کہتا تھا تب آپ کو کچھ بھولنا پڑے گا، کچھ یاد رکھنا پڑے گا. تو یہ بھول نہیں، اس وقت یہ ہے کہ فاروق صاحب کی مجبوری تھی، مگر میں تو تیار تھا ذہنی طور کہ مجھے کہا گیا کہ آپ بی جے پی کے حق میں ووٹ دے دیجیے. فاروق صاحب کے لیے وہ لازمی تھا کیونکہ وہ اٹل بہاری کے ساتھ جانا چاہتا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ عمر صاحب کو منسٹر بنانا چاہتا. میں نے دل میں سوچا کہ میرا وقت پورا ہو گیا، پھر میں اٹل جی کو پسند کرتا تھا. وہ میری تقریر ہے 17 اپریل میں نے جب تقریر کی، میں نے کہا اٹل جی آپ کا چہرہ مجھے بڑا پسند ہے. آپ غلط پارٹی میں ہیں، آر ایس ایس میں. آپ کو اس پارٹی سے نکلنا چاہیے. یو بلانگ ٹو اس.
آپ کا چہرہ بڑا معصوم خوبصورت چہرہ، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ آپ گولوالکر کو مانتے ہیں جو مسلمانوں کو شہری بھی نہیں مانتا ہندوستان کا۔ میں یہ دوگلا پن نہیں رکھوں گا، میں آج آپ کے موشن کے خلاف جو آپ نے موو کر دیا ہے حمایت کے لیے، میں اس کے خلاف ووٹ دوں گا۔ گویا میں آپ کے لیے نہیں، میرا جو اختلاف ہے وہ فاروق عبداللہ صاحب کے ساتھ ہے۔ وہ بی جے پی کے خلاف الیکشن میں بولے، انہوں نے ووٹ لیے ہیں بی جے پی کے خلاف، اور یہاں وہ بی جے پی کو حمایت کرتے ہیں، یہ میں نہیں مان سکتا۔ اور سیم جو پی ڈی پی نے کیا، پتہ نہیں، ہاں بعد میں جو میں نے کہا ان کو کہ اٹل جی، ون کین فائٹ ونز فادر، ون کین فائٹ ونز مدر، ون کین ناٹ فائٹ کانشنس آل دا ٹائم۔ میرا ضمیر کہتا ہے کہ آپ غلط پارٹی میں ہیں، جو پارٹی مسلمانوں کو شہری نہیں مانتی، اور میں آر ایس ایس کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ آپ کی محبت میرے دل میں رہے گی، مگر میری مجبوری آپ سمجھ لیجیے۔ سناٹا تھا پارلیمنٹ میں، اور وہ تقریر اب بھی ہے۔ اس وقت فاروق صاحب کی مجبوری ہوگی، مگر میری زندگی کا اہم دن وہ ہے جب میرے ایک ووٹ، دیکھیے ٹکر ہوتا ہے وہاں، مشین میں آ گئے 9 ووٹوں سے لوک سبھا بنک ہو گئی، اعتماد کا ووٹ ختم ہو گیا۔ بعد میں کچھ پرچیاں بیچتے ہیں، بوڑھے لوگ جلدی نہیں مشین دبا سکتے ہیں، اس لیے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب اسپیکر نے آرڈر کیا کہ یہ گنو اچھی طرح سے، گننے کے بعد ایک ووٹ سے اور نہیں، سوچ نے نہیں کہا، 2 آوازیں، لالو پرساد اٹھا، وہ بھی ریکارڈ میں ہے، انہوں نے کہا افسوس کی جائے ہو، تو یہ ہاں دیتا ہے۔ اور دوسرے بات رنگا راجن اٹھا جو منسٹر تھا، اس نے کہا افسوس نے جبو دیا۔ پھر باہر 400 جرنلسٹ تھے، تو میں اس رات کو، اس دن کو تو ہیرو تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ فاروق صاحب کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی بی جے پی کو ووٹ دینے کی، اور میں نے اپنے ضمیر کو مانا، اور میں نے کشمیری کی لاج رکھی۔ انہوں نے مجھے ووٹ دیا تھا، اور انہوں نے آر ایس ایس کے خلاف دیا تھا۔ آج میں نے اپنی وفاداری کشمیری عوام کے ساتھ پوری کر دی۔ کوئی جگہ نہیں تھی، سارے ایم پی بند ہو گئے کیونکہ آگے بڑھ گیا، اور وہ تو تاریخی دن تھا۔ اور مجھے خوشی ہے، مجھے خدا نے جرأت دے دی تھی سچائی کے لیے، اور اسی راہ پر اب بھی ہوں۔ میں کشمیری کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آج جو سینٹر یہاں کر رہا ہے، میں اس پالیسی کے خلاف ہوں، اور میں کشمیری لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جب کشمیری کچھ نہیں کرتے ہیں، ہڑتال کر دیتے ہیں، میں دل میں خوش ہوتا ہوں۔ جناب سور صاحب، کہ لوگ ان لوگوں سے، ان شخصیات جیسے مولانا مسعودی، اس پہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں، آپ کتاب لکھ رہے ہیں جو میں نے سنا۔ مولانا مسعودی بھی ایک ایسی شخصیت تھی جس کو بعد میں مارا گیا، ہی واز شاٹ ڈیڈ، بدقسمتی سے۔ لیکن مولانا مسعودی کا اگر ہم 1930 سے شروع کریں، 30 سے کشمیر میں کیا ہوا، تو مولانا مسعودی واز پارٹی ٹو ایوری تھنگ، وہ ہر ایک چیز جانتا تھا، اس کو ہر ایک چیز سے واقف تھے۔ ایون شیخ محمد عبداللہ نے ایک دفعہ وہاں پہ لال چوک میں کہا کہ اس کے بارے میں، اس کی داڑھی کے بارے میں بہت غلط جو نہیں کہنے چاہیے، اور میں جرت بھی نہیں کروں گا جو مولانا مسعودی کے بارے میں شیخ محمد عبداللہ اس کی داڑھی کے ایک ایک تنکے کے بارے میں کہا۔ لیکن مولانا مسعودی واز اے ممبر پارلیمنٹ آلسو وداؤٹ ووٹ۔ ہاں، شروع میں نامینیٹڈ تھے نا۔ He was nominated. He was nominated without vote in the parliament. But you were with the vote. Yes, with the vote. You were elected. اس وقت کتنے پرسنٹ ووٹ آئے، that's a different thing. اور دوسری بات، but you were nominated. اور جب اس زمانے میں پوری ووٹنگ سے ہوتی، اس کے بعد وہ زمانہ آ گیا جب یہاں ملیٹنسی آ گئی۔ اس کے نہیں، آپ کی ٹائم پہ تو نہیں، اس وقت بھی ملیٹنسی تھی، اس وقت پرسنٹ، مگر الیکشن what was the vote percentage؟ ووٹ پرسنٹیج اس الیکشن میں جو 99 کا تھا کم تھی، میرا خیال ہے 38%، یہاں پر تھا 36% اننتناگ پہ تھا۔ یس سو مگر الیکشن ٹھیک ہوا، الیکشن نہیں ہوئی، تو یہ پوائنٹ ضروری تھا آپ کے ساتھ بات کرنے، کیونکہ جو دولت صاحب، اسی پہ تو یہ بات ہوگی، اسی پہ جو یوٹیوب بھی بنا، تو دولت صاحب کی جو
انٹرویو دیا اس نے, اور وہ بھی یوٹیوب میں انٹرویو دیا, اس میں کہا کہ اٹ واز ہی پوائنٹس مین جو لوگوں کو بناتا تھا. اور اب بھی ہی از ٹیلنگ آئی فیل آئی ایم گوئنگ ٹو میک 2 چیف منسٹرس. ایک چیف منسٹر ہوگا عمر عبداللہ, دوسرا چیف منسٹر ہوگا عمر فاروق, ڈبل عمر. سو ہی از گیونگ اے کانسیپٹ آف ڈبل عمر. واٹ از یور فیلنگ؟ اور اسی پہ میں کنکلوڈ کروں گا. ڈو یو تھنک جیسے ڈبل فاروق رہا, اب ڈبل عمر کی گورنمنٹ آنے والے ہیں؟ وہ تو عبداللہ صاحب میں ان کو جانتا ہوں, عمر فاروق کو بھی جانتے ہیں؟ ہاں بالکل جانتا ہوں. مگر ایک بات ہے کہ یہ کہنا کہ میں یہ کروں گا, یہ میں جو ہے یہ ایک لحاظ سے ڈیموکریسی کے خلاف ہے. نو اس میں انانیت مضبوط ہو جاتی ہے, انانیت سے بگاڑ. بہت اچھا, بہت یہ تو ڈیموکریٹک ہے. کشمیری نے ووٹ دیا کسی موقع پر کم دیا, مگر انہی کے ووٹ سے بنا ہنڈو صاحب بھی, میں بھی. بالکل. یہ کہنا کہ کسی کی طاقت سے وہ گھر میں گیا عمر کو بنائے گا, دوسرے عمر کو بنائے گا, یہ غلط ہے میری نظر میں. یہ جمہوری عمل ہے, اور جمہوری عمل میں لوگ جس کو بنائیں گے وہی بنے گا. اچھا جناب, جب کشمیر کی محبت کی بات ہو, لاسٹ پوائنٹ, کشمیری پنڈت بھی کشمیری ہے. کشمیر, جب آپ کشمیریوں کی بات کر رہے ہیں تو کشمیری پنڈتوں کی بھی بات ہے. بالکل. تو کشمیری آپ نہیں فیل کر رہے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ رہی ہے تب تک یہاں الیکشن ہی مت کراؤ جب تک کشمیری پنڈت یہاں واپس نہ آئے؟ واٹ از یور فیلنگ؟ آپ نے بہت زبردست یہ سوال کیا جس میں میرا بڑا انٹرسٹ تھا. آج میں نے ایک پاجنو صاحب کو بلایا تھا صفا قدر سے. ان کے والد صاحب میرے دوست ہوتے تھے. میں کشمیری پنڈتوں پر لکھنے والا ہوں. آج میرے پاس, میں آپ کو دوسرے موقع پر لائبریری میں لے جاؤں گا, وہاں آپ دیکھیں کہ میں نے کشمیری پنڈتوں پر بہت کام کیا ہے. میرا ارادہ ہے کہ میں ہر ٹیمپل میں جاؤں گا. ابھی میں سری نگر اور گاندربل کے مندروں میں گیا. کھیر بھوانی آپ گئے؟ کھیر بھوانی تو پہلے گیا, ابھی نہیں گیا. تو میں نے کیا دیکھا آپ کو میں بتاؤں, آپ کو خوشی ہو جائے گی کہ کشمیر کے مسلمانوں نے مندروں کو سلامت رکھا ہے, رکھوالی کی. صحیح بات. یہ میں نے اڈوانی جی کو بھی کہا تھا لابی میں کہ آپ نے غلط سنا, آپ کہتے ہزاروں مندر, وہاں 1000 کہاں ہیں, وہاں مشکل سے 400 مندر ہوں گے, وہ سب سلامت ہے اور مسلمان رکھوالے ہیں ان کے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ادھر گیا صفا قدر میں, نوا قدر میں مندر دیکھیے. اس کے بعد میں گاندربل گیا سن 15 میں, وہاں واسکورا گیا, منی گام گیا. اور میں آپ کو بتاؤں واسکورا میں جو ہے کشمیری مسلمانوں نے مندر کی رکھوالی کی. مشکل زمانے میں جب ملٹنٹ آتے تھے حملہ کرنا چاہتے, وہ ان کو ہاتھ جوڑتے تھے, یہ ہمارے بھائی ہیں, آج نہیں ہے یہاں, یہ اسلام نہیں مانتا. اور واسکورا اور منی گام کے لوگ جیت گئے اور ان کو کہا مندروں کے ساتھ مت چھیڑو. یہ ایک سرمایہ ہمارا ہیریٹیج ہے. صحیح بات. یہ اس نے کام کیا ہے جو ان پڑھ ہماری نظر, اس نے کوئی کالج ڈگری نہیں پائی ہے, سیدھا سادہ کشمیر کا مسلمان. اور آج کے دن جب میں آپ کو, میرا ارادہ ہے میں ہر بندر کو دیکھوں, اور آپ کو خوشی ہوگی اس وقت آپ کی کتاب سے جو آپ کو میں اس وقت ایک ایسی, یہ ضروری تھا آپ سے ضروری یہ گفتگو کرنا. مجھے یہ اس کتاب کو پڑھ کر پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا یاد آتی ہے. ڈسکوری آف انڈیا میں ایک چیپٹر میں پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا شنکراچاریہ اور تخت سلیمان, ہی از رائٹنگ کہ تخت سلیمان, بیکاز مسلمان تو وہ کہتے ہیں کہ تخت میں حضرت سلیمان یہاں آئے, تو وہاں اس کی گود میں شنکراچاریہ مندر ہے. تو اس نے لکھا کہ اٹ از دا ایگزامپل آف میوچل ٹالرنس آف کشمیر. تو ہماری روایات میں ہے, کیونکہ کشمیریوں نے کبھی, میرے خیال میں ایک غلط بات ہوتی ہے کہ جیسے 90 میں کشمیری مسلمان ذمہ دار تھے. مسلمان ذمہ دار نہیں تھے, ایک سیکشن تھا. ہاں ہوگا, ان کو فرنج ایلیمنٹ کہیے, لیکن کشمیر کے مسلمان اور کشمیر کے پنڈت ایک ساتھ رہے ہیں. اور اس کا سنہری زمانہ برچہ کا زمانہ تھا, اور آج ہم اعزاز حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے جو ولی کامل ہیں, ہمارے جو نیشنل سینٹ ہے
حضرت شیخ نورالدین شیخ نورالدین نورانی، ان کے انسپائریشن سے، مجھے موقع ملا پناہ بادشاہ کے انسپائریشن سے، تو ہم ایک لحاظ سے ہماری تاریخ میں یہ ملی جلی تہذیب ہے، ہم ایک ساتھ رہے ہیں اور ایک ساتھ رہیں گے، اور اس کا اعجاز تو ہم کو مہجور نے سمجھایا. اسی لیے اس نے کہا رش سریش کاکن مسلمان گوبرگنز کور بٹس پر زو فدا کد گوجوے. عبد القدوس گوجواری کو یہاں کے منتظمین نے مہاراجا کے پاس بھیجا کہ ہم کو تنگ کیا ہے پٹھانوں نے، آپ آ جائیے سنبھالیے، اور بانحال سے وہ پار گیا. وہ بھی ماجور نے کہا ہے لود باج پنڈت کئی پران نور جمال، نور جمال اس پران لا الہ الا محمد رسول اللہ تکائی تھکان اس کھسنس تب کے ٹاپ پر پہنچایا، پھر وہ نیچے اترا. ہی اس کو جانا تھا مہاراجا رنجیت سنگھ کو کہنے کے لیے آپ چڑھائی کرو کشمیر پر، ہم کو پٹھانوں نے ظلم کیا. اور اس پہ اس وقت کے مسلمان تو صحیح بات ہے. سنیے، عبد القدوس گوجواری نے یہ پیغام مہاراجا رنجیت کو دینے کے لیے وہ چلا گیا. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بیربل در، بہت آپ کو یہ بہت اور یہ ہے کہ ماجور ٹریبیوٹ کرتا تھا شو پتہ زبا کا رش سریش کاکن مسلمان گوبرگرنز پت پونک یاد کور بٹس پر زو فدا کد گوجوری. کد گوجوری نے پنڈت کا میسیج پہنچانے کے لیے وہ چلا گیا، اپنے عیال کو یہاں رکھا، لیکن بیربل در کے داماد نے شیطانی کی، اس نے پٹھانوں کو بتایا، تو قدوس گوجواری کا سارا عیال انہوں نے مار دیا. تو کہیں پہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جو یہاں کی پالیٹی ہے کشمیر کے، خاص طور پر کشمیر کے، جنہوں نے اپنے ووٹ بینکس کہیں اور ڈھونڈنے، وہ کیوں نہیں اس کمپوزٹ کلچر کی باتیں کر کے ہمارے ماتھوں سے یہ بدنامی کا، جیسے آپ نے باتیں کی خود گوجواری کی، مطلب میں بھی مستفید ہوگا، میں سچ بول رہا ہوں، اور میں کیمرہ کے سامنے بول رہا ہوں. یہ خود گوجواری جیسی شخص میرے خیال میں ہر ایک کشمیری ہے، ہر کشمیری خود گوجواری ہے، اور ہر کشمیری چاہے پنڈت ہو یا مسلمان، میں نے بہت غور سے دیکھا آپس میں یہ ابھی تک بھائی بھائی. دیکھیے ہمارا جو کلچر ہے آپس میں قریب ہونے کا، وی آر ٹوگیدر، اور آج بھی یہ فلکرم اپنی جگہ ہے. بات کو آج دوسرے رنگ میں ہے. ابھی آج میں نے ایک پنڈت جی سے بات کی، میں نے ان کو تکلیف دے دی تھی مسٹر پجنو، ان کے والد صاحب میرے دوست تھے. وہ صفا قدر سے پیدل نکلتا تھا، اور اس کو اس زمانے میں خوفناک زمانے میں نے پوچھا تو ان کے ساتھ دوستی ہو گئی، مجھے پتہ لگ گیا وہ پیدل چلتے ہیں. تو ان کو میں نے گھر بلایا، شاید گاڑی بھیج دی. تو بڑے پجنو صاحب نے مجھے کہا کہ میں تو بس آپ کیسے جاتے تھے؟ آپ کا، اس نے کہا کہ مجھے بٹمالو میں عبد الرحیم دوست ہوتا تھا، تو وہ چل کے آتے تھے صفا قدر سے یا اپنے پرانے سائیکل پر. ان کو میں نے پوچھا آپ آتے کیسے تھے اس زمانے میں، ابھی تو خراب حالات تھے 90 میں. انہوں نے کہا میں گھر سے نکلتا تھا، ہمارے عباس انصاری کا ہمسایہ وہ، ادھر ایک مندر ہے بڑا خوبصورت مندر، ایک درخت اگتا ہے مندر کے چھت کے بیچ میں سے، وہ بھی دیکھنے گیا میں. اسی لیے میں کہتا ہوں مندروں کا مجھے بڑا شوق ہے دیکھنے کا کیا لائف ہے. تو اس وقت مجھے انہوں نے کہا کہ میں چل کے جاتا تھا، مجھے کسی نے نہیں چھیڑا، کبھی سائیکل پر جاتا تھا. اور اس نے کہا اتنا ہی نہیں کیا میں نے، سنیے عبد الرحیم میرا دوست تھا، اس کو ہمسایہ آگے ایک گنڈے ملٹنٹ ہے، مگر یہ ماں باپ روتے ہیں، ان کو تم چھڑاؤ. اور ادھر ایک کشمیری پنڈت آ گیا کرنل، وہ تھا کابو صاحب، کابو آرمی کا، ہمارا کشمیری پنڈت، اچھا وہ کشمیری پنڈت آرمی کا کرنل تھا. ادھر کیا کہتے ہیں یہ جو نیچے ہے نا پیر باغ کے نیچے کیا ہے، کیا سے بنا پیر باغ اس بن کے کیا یہ چوک چھو ہماما، نہیں ہماما سے نیچے، پیر باغ سے نیچے جو چوک ہے یہ ہوکن کھسان سے باغا، اچھا باغا. تو باغات میں وہ بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا مجھے نہیں یاد. تو مسلمانوں نے بٹمالوں میں اس کو کہا پجنو کو،
دوست عبدالرحیم یہ ماشی میں تنگ کران یہ ماشی ملٹن اس کروک پتہ دار پار یہ وقت ترٲیِو یمن دینا تو معافی کیٹرن پروائد اس نے 5 ملیٹنٹس کو ساتھ اٹھایا اور جو پنڈت جی یہاں افسر تھے کرنل یا بریگیڈیئر کابو صاحب اس کو لے گئے باغات میں رہتے تھے وہ مطلب آفس تھا تو پجنو نے 5 ملیٹنٹس کو ساتھ لیا اور اس کو کہا کہ وہ بھی تھا عبدالرحیم بھی ان کو کہا کہ انہوں نے یہ ملٹنٹ ہو گئے تھے ان نے بندوق اٹھائی تھی میں نے ان کو سمجھایا یہ راستہ غلط ہے آپ بھی معافی مانگتے ہیں تو ان کو معاف کر کے میں سینے سے لگاتا ہوں میں پالوں گا مگر آپ ان کو بلائیے نہیں تھانے پر یہ ڈرتے ہیں اور اس کو سمجھایا مجھ پر بھروسہ کرو ان کو ہم مین سٹری میں لائیں گے سمجھائیں گے ہمارے بچے اور اس وقت کے جو کرنل جو تھے کابو صاحب کشمیری پنڈت تو ان سے اس نے پجنو نے وعدہ لیا اسی کے فرزند سے وہ آج میں ملا یاد آ رہی تھی پجنو ویری گریٹ مین کابو صاحب زندہ ہے نہیں وہ تو پدارے ہیں میرے دوست تھے ان کا بیٹا آج مجھے ملا ان کا نام ہے ستیش یہ جو ہے پجنو تو بہت اچھا کام کرنے والا تاجر ہے وغیرہ تو میں نے ان کو کہا آج مجھے ملاقات کے لیے آ جاؤ میں نے اس کو بتایا کہ میں ہر مندر میں جانا چاہتا ہوں آپ کوشش کرو کوئی پنڈت میرے ساتھ آ جائے تو یہ جو میری بات ہے یہ سب کشمیری کی بات ہے ادھر کوئی دوری نہیں ہے کشمیری پنڈتس اینڈ مسلمز آر ون وی ہیو اے جوائنٹ ہسٹری آف 5000 ایئرس ہم اب ہندوستان کے کسی علاقے میں یہ میں ریسرچ سے بتاتا ہوں کوئی جگہ نہیں ہندوستان میں جہاں 5000 سال کی تاریخ ریٹن ہو کلہنا نے پرانے زمانے کی باتیں بتائی ہم کو مگر تاریخ موجود میں نے بھی ریسرچ کلہنا واز دی فرسٹ کلہنا واز دی فرسٹ ٹو ٹیل اس دی اسٹوری اینڈ دین جونا راجا کلہنا مگر وہ اس نے نئے زمانے کے لیے بتایا اور پرانے زمانے کی بات بتائی کل ملا کے ہمارے پاس 5000 سال کی تاریخ ریٹن ہے نیلمت پران سے ابھی یہ اقبال احمد ریسرچر اچھا ہے شاید ریٹائر ہو گیا کون اقبال احمد ایک ہے اقبال جو گریٹر کشمیر میں بھی وہ کالم لکھتا ہے وہ کالم میں جانتا ہوں اس کو کالمنسٹ بہت اچھا تو وی ہیو جس وقت لیونگ جو ہیریٹیج جانتا ہے تو وی ہیو بین ٹوگیدر اور ہماری جو ریٹن تاریخ ہے 5000 سال کی ہندوستان کے کسی پرانت میں نہیں ہے وی شوڈ فیل پراؤڈ آف دس اور اسی کو میں کھنگالتا رہوں گا آپ کی مدد سے نہیں اور آپ خود ریسرچ کرتے یہ دیکھیے آج کی اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ